بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت، تندرستی عطا فرمائی ہے. عزیز بزرگوں، مسلمان اور زندہ انسان اور زندہ قومیں وہ ہوا کرتی ہے جو اپنی زندگی کے یا اپنے اکابرین کی زندگی کے پچھلے واقعات سے سبق حاصل کیا کرتی ہیں، ورنہ غفلت کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے، اس طریقے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تو ایک جانور گزارا کرتا ہے. مسلمان اور ایک بہترین انسان، جیتا جاگتا جو انسان ہوتا ہے، وہ تو اپنے پچھلے واقعات سے بہت چوکنا رہ کر عبرتیں اور نصیحتیں لیتا ہے. اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. یہ جو لاک ڈاؤن کا یا کورونا کا یہ جو زمانہ چل رہا ہے یا پچھلا جو دور گزرا ہے، وہ بہت سارے اسباق، بہت ساری نصیحتیں ہم کو دے کر گیا ہے. ہم ان پر غور کریں. ان نصیحتوں کو ہمارے استاذ حضرت مولانا اعظم صاحب ندوی جو حیدرآباد کے استاد ہیں، انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ جمع کیا ہے ایک کتاب کی شکل میں. انشاءاللہ اس میں سے ایک ایک بات پر تفصیلی گفتگو کر کے ہم غور کریں گے. اس لیے کہ دیکھیے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر چیز پر غور کرتا ہے، اور اللہ نے اگر وہ نعمت دی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے. غفلت ہوئی اس پر معافی مانگتا ہے، اور آئندہ اگر کوئی کرنے کی چیز ہوتی ہے تو اس پر عمل کیا کرتا ہے. یہ ایک مسلمان، ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے. یہ پورا زمانہ ہمیں کیا سبق دے کر گیا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ہے، اس دنیا کی سب سے قیمتی جو چیز ہے، اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہے انسان. سب سے قیمتی چیز دنیا کی وہ انسان ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے کہہ رہے اللہ کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا اسے، اپنا نائب بناؤں گا اسے، اپنا خلیفہ بناؤں گا اسے. انسان کے متعلق یہ فرمایا. اور جب دنیا کی دوسری چیزیں بنانی تھی تو اس کے متعلق اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی چیز کا بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ چیز بن جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. اب دیکھیں دنیا میں کتنی کتنی قیمتی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، جس کو دیکھ کر انسان للچاتا بھی ہے، متوجہ بھی ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی قدر بھی اس کے دل میں بیٹھتی ہے. لیکن اگر غور کریں تو اس دنیا کی سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ اس زمانے نے ہمیں سمجھائی، وہ ہے حضرت انسان اس دنیا کی. اس لیے دیکھیے، ساری فکریں، ساری تحقیق، ساری ریسرچ اور ساری کوششیں جو ہوئی یا ہو رہی ہے یا ہوں گی، وہ صرف انسان کے ارد گرد گھوم رہی تھی. کون سی دوائی ہو جس کی وجہ سے یہ حضرت انسان بچ جاوے، کیا چیز کی جاوے جو اس کے فائدے کے لیے ہو. ورنہ باتیں تو بہت ساری چلی تھی. بعض لوگ کہنے لگے کہ روپے جو کرنسی ہے، نوٹ وغیرہ، وہ بھی ایک دوسرے سے نہ لی جاوے، کہ اس لیے اس میں بھی یہ بیماری کے اثرات پہنچ جاتے ہیں. تو اس کے بچانے کی بھی اتنی فکریں نہیں ہوئی جتنی بچانے کی جو فکریں ہیں حضرت انسان کو ہوئی ہیں.
اس لیے سب سے پہلی چیز جو اس زمانے نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان جو اس دنیا کے اندر کتنا زیادہ قیمتی ہے. اس لیے ہم اپنی قدر کو سمجھے. اللہ نے قرآن میں سورہ والتین میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے خوبصورت، سب سے اچھی چیز جو ہم نے اس دنیا میں بنائی ہے وہ انسان کو بنایا ہے. اس لیے ہم خود بھی اپنی قدر سمجھے اور دوسرے انسان کی قدر بھی سمجھنے والے بنے، اس کی اہمیت کو سمجھنے والے بنے، ایک انسان کو انسان کا مقام دیوے. یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی قدر اور جس کی اہمیت کو ہم سب کو سمجھنا ہے، جو اس زمانے نے ہمیں سمجھائی ہے. نمبر 2 پر جو چیز ہے جو اس زمانے نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے گھر کی 4 دیواری جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. گھر کی 4 دیواری ہے وہ بہت، اس کا احساس اس سے پہلے ہمیں نہیں تھا لیکن اس زمانے نے ہمیں سمجھا دیا. ہر شخص کے زبان پر، اس کے موبائل کے اسٹیٹس پر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے بس ایک ہی جملہ کہتا تھا، اسٹے ہوم اسٹے سیف. گھر میں رہو، سرکشت رہو. کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟ تمام کے تمام. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کبھی قرآن پڑھ لیتے تو وہ جملے نقل کر دیں ہم جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. 14واں پارہ 17واں رکوع اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا ہے، اطمینان کی جگہ بنایا ہے. یہ گھر کی 4 دیواری جو ہے عزیز بزرگوں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی نعمت کو صحیح معنی میں سمجھنا ہے تو ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر سمجھے جس کے پاس یہ 4 دیواری نہیں ہے، جس کے پاس یہ مکان کی دولت نہیں ہے. ورنہ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اس سے پہلے نعمت سمجھتے تھے، گھومنے پھرنے کو یا اسی طریقے سے ہوٹل کو یا کھانے پینے کو یا گاڑی کو یا اسی طریقے سے ہسپتال کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں نعمتیں حاصل کرنے کو یا دنیا کے اور چیزوں کو. لیکن جو چیز اس زمانے میں سب سے زیادہ کام آئی وہ انسان کا اپنا گھر کام آیا ہے. تو یہ گھر کی جو 4 دیواری ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں جو ہمیں گرمی، سردی، دھوپ، بارش، یہ ظاہری چیزیں ان سے بچاتا ہے اور اسی طریقے سے بہت سارے باہر کے فتنوں سے بھی بچاتا ہے. باہر کے بہت سارے فتنے ہیں، جیسے گھر کے باہر نکلے آنکھوں کا فتنہ ہے، زبان کا فتنہ ہے، ہاتھوں کے غلط کرنے کا فتنہ ہے، پیر کے غلط چلنے کا فتنہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ حضور سے پوچھتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ تو حضور نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. 3 چیز میں نجات ہے. ایک تو زبان پر کنٹرول کر لینا، جس کو اپنی زبان پر قابو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا. اس لیے آپ دیکھیں جھگڑے جتنے ہوتے ہیں زیادہ در زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. ساس، بہو، شوہر، بیوی، مرد، عورت آپس میں یہ بس میں نہیں رہتی تو اس کی وجہ سے پھر جھگڑے پھوٹتے ہیں. جس نے اپنی زبان پر ہی کنٹرول کر لیا، بولنا ہی نہیں ہے، غلط چلانا ہی نہیں ہے اس کو، تو وہ نجات پا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز حضور نے فرمائی املک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول. دوسری چیز جو حضور نے فرمائی ولیسعک بیتک، کہ گھر کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ، اس میں رہو، اس میں رہنے کو ایک قدر کی نظر سے دیکھو کہ اللہ نے 4 دیواری دی ہے. ورنہ تو بہت سارے کچے پھوس کے، چھپر کے، بغیر چھت کے، پلاسٹک کے، یا اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہے ایسے ہی سڑکوں پر رہنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ بہت دور جا پر اپنے محلوں میں دیکھے چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں اور وہ اپنے گھر میں نہیں رہ پا رہے. تو اس زمانے کے اندر بھی ان کو بعض مرتبہ باہر سونا پڑا، اس لیے کہ گھر میں اتنی وسعت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم اس کی قدر کریں. تو یہ اس زمانے نے ہمیں گھر کی نعمت سمجھا دی ہے. اس لیے وضو کے بیچ میں دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی، اور بزرگوں نے اس دعا کے ضمن میں لکھا ہے کہ جس کو مکان کی تکلیف ہو
اگر وہ اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ اس کی برکت سے مکان کی تکلیف اس کی دور کر دیں گے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا پڑھے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ووسع لی فی داری، اللہ ایسا مکان دے جس میں میرا دل لگے. وبارک لی فی رزقی، اور اللہ میری روزی میں بھی برکت دے. 3 مسئلے بہت بڑے حل ہو گئے. اس لیے ہر انسان، ہر مسلمان کو 3 چیز کی فکر، گھر ہو جاوے، کاروبار ہو جاوے، آخرت میں نجات. اس دعا میں تینوں چیزیں حضور نے بتا دی. گناہ بھی معاف تو آخرت میں نجات، گھر بھی مل جاوے تو سکون انسان کو ہو جائے گا، اور اس کے کاروبار میں بھی اللہ برکت دے دیں گے جس کی وجہ سے ٹینشن نہیں ہوگا ہر وقت. دوسری چیز جو ہمیں اس زمانے نے سمجھائی ہے وہ مکان کی نعمت. اس لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے تو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی لہ ولا ماوہ، کہ اللہ کا بہت احسان ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، سلایا، ٹھکانہ دیا. اس لیے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس نہ رہنے کی جگہ ہے نہ رہنے کے مکانات ہیں. 2 باتیں. دوسری چیز کہ گھر کی 4 دیواری یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تیسری بات، تنہائی جو ہے، تنہائی وہ بھی ایک عذاب بن جاتا ہے. اب دیکھیں اس زمانے کے اندر کہ گھر بھی انسان کو قید خانہ لگنے لگا تھا، اس لیے ذرا پولیس افسران ادھر گئے وہ فوراً گھر کے نیچے اتر کے پھر ٹولے بنا کے بیٹھنا شروع ہو گئے. کیوں؟ عادت نہیں ہے ہمیں گھر میں رہنے کی، تنہائی ہمیں کاٹتی ہے. حالانکہ اس زمانے میں وہی چیزیں ہمارے لیے سیف تھی. تو تنہائی جو ہے وہ انسان کے لیے عذاب بن جایا کرتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے، انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ بھئی یہ انسان، تو انسان کو انسان کہنے کی کیا وجہ ہے؟ انسان اصل میں انس سے، اور انس کا مطلب ہوتا ہے یہ اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، اس کو جوڑنے کے لیے، اس کے ساتھ انسیت پیدا کرنے کے لیے، اس کو مانوس کرنے کے لیے، اس کے دل لگنے کے لیے کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے. بیوی ہو، ماں باپ ہو، اولاد ہو، بھائی بہن ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، یہ سب اس کے لیے. ورنہ اکیلا تنہا شخص جو ہوگا وہ اچھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا. سماج سے کٹ کر کوئی اچھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ انسان اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے. دیکھیے مال سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر میرے پاس سب ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو وہ سب سے زیادہ محتاج ہے دنیا کا. جتنا زیادہ مالدار اتنا زیادہ محتاج، اس لیے کہ اس کو ہر کام کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑے گی. وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کر پائے گا، پانی کا گلاس بھی اس کو کوئی پلانے والا ہوگا تو پیے گا. اس لیے نواب شاہ جو پکڑے گئے تھے جب انگریزوں نے حملہ کیا اور نواب صاحب کو کہا کہ وہ انگریز آ گئے، آپ اپنے تخت سے اٹھیے اور بھاگیے، تو نواب صاحب کہنے لگے کہ جوتے پہنانے والا خادم کہاں ہے؟ ابھی وہ جوتے پہنائے پھر میں بھاگوں. تو وہ محتاج. تو الغرض عزیز بزرگوں، تیسری جو چیز ہے وہ تنہائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں کشمیریوں کا اندازہ ہوا کہ ان پر کیا گزری ہوگی. جیل میں رہنے والے لوگوں کا اندازہ ہوا، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے دور ہے اور اکیلے کاروبار کی وجہ سے، بزنس کے سلسلے میں، کمانے کی غرض سے وہ اپنے گھروں، ان کی تنہائی کا ہمیں ایک اندازہ ہوا کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی اس زمانے کے اندر. اس لیے عزیز بزرگوں یہ تیسری چیز ہے تنہائی بھی. اس لیے کیا ایک شاعر نے کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. اطاعت کرنے کے لیے بہت سارے، لیکن ایک درد جو انسان کا بانٹنے والا ہو وہ ایک انسان ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دادا کا دل جنت میں نہیں لگ رہا تھا، اکیلے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادی حوا کو پیدا کیا. وہاں پر جنت کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن درد دل کے واسطے، اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو بہلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. اس لیے تیسری جو چیز ہے وہ تنہائی، یہ بھی بعض مرتبہ عذاب ہو جاتی ہے.
لیکن ان کے لیے نہیں ہوتی ہے جن کو تنہائی کی قدردانی ہو، جو اپنی تنہائی کو عبادتوں میں، نیکیوں میں، اطاعت میں گزارتے ہو۔ ہمیں کچھ زیادہ ہی لگی، کیوں؟ کیونکہ ہم عادی نہیں ہیں گھر میں رہنے کے۔ اس لیے آپ دیکھیں لاک ڈاؤن جب تھوڑا سا کھلا تو شاید ہی کوئی ہوٹل یا کوئی جگہ ایسی باقی نہیں تھی جہاں ہم نے جانے کو چھوڑا نہ ہو کہ بھئی یہاں بھی پہنچ جاوے، وہاں بھی پہنچ جاوے، اس لیے کہ ساروں کو چہرہ دکھانا بھی ہمارا باقی تھا۔ اس لیے عزیز بزرگوں، تیسری چیز انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان پر گفتگو ہم کرتے رہیں گے اور اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ تنہائی بھی بعض مرتبہ اللہ کا عذاب ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ